الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں تخلیق فرمایا ہے اور ہماری ضروریات کی ساری چیزیں مہیا فرمایا ہے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں نے سوچا کہ اکثر و بیشتر مضامین جنرل ہوتے ہیں یا مردوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو آج میں نے سوچا ایک ٹاپک خواتین سے متعلق ہو، انہیں بھی احساس ہو کہ دین میں ہماری بھی حصہ داری ہے، ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر جگہ مردوں کو مخاطب کیا تو ایک خاتون جن کا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، قرآن میں صرف مردوں کا ذکر ہے، صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اور مرد اور عورت یہ دونوں مل کر انسانی معاشرہ بنتا ہے۔ ایک زمانے میں عہد جاہلیت میں عورتوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کو ذلت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا، یعنی عورتوں کا مقام نہیں۔ عورت کو یعنی آدمی اپنا کھیل تماشا اور اس کو لہو و لعب کا سامان سمجھ رکھا تھا، بلکہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور قرآن میں اور دوسری جگہ بتایا ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا۔ آگے سے کیا کہتا کہ کیا میں اس ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں یا اس کو زمین کے نیچے دفن کر دوں۔ عورتوں کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بھی سماج میں لڑکیوں کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ عورتوں سے لوگ فائدہ تو اٹھاتے ہیں، عورتوں سے اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کو پیدا کرنا بہت کم آدمی چاہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کتنی بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے، اور کتنی بچیاں دنیا میں آ کر دم توڑ دیتی ہیں۔ آج بھی جاہلیت کی طرح آج بھی زمانہ چل رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ آج بھی ظلم ہوتا ہے، اور آج بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا مقام بلند کیا ہے، عورتوں کو بھی معاشرے میں حیثیت دی ہے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور انسان کی راحت کا سامان عورتوں میں بنایا ہے۔ اس لیے نہ عورتوں کو حقیر سمجھنا ہے، نہ بیٹیوں کی پیدائش پر رسوائی کا شکار ہونا ہے، مایوس ہونا ہے، بلکہ اسے بھی معاشرے کی ضرورت اور اللہ کی رحمت اسے تصور کرنا ہے۔ بہرکیف عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کر کے اس کائنات میں خوبصورت بخشی ہے۔ عورت سے اس کائنات کے اندر خوبصورتی ہے، اس کائنات کے اندر زینت ہے، لیکن اس عورت ذات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ تو اس بات کو مردوں کو بھی سمجھنا ہے، اور اس مسئلے کو عورتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ اس کائنات کے اندر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور عورت کو جو فتنہ کہا گیا، اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت توہین کی چیز ہے، عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت توہین کی چیز ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی حیثیت نہیں، عورت کا مقام نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے عورت کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ یہاں فتنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عورت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، عورت خود بھی مبتلا ہو سکتی ہے اور عورت کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ساری چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ مال کو فتنہ قرار دیا ہے، اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، تو کیا اولاد بدترین چیز ہے؟ نہیں، فتنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ امتحان کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کیا، اس کو ہم نے صحیح سے نہیں برتا، تو عورت بھی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے اور عورت کے ذریعے دوسرے لوگ بھی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ترمذی کے اندر ہے، اس حدیث کو ذرا سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، عورت سراپا پردہ ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تاک میں لگا رہتا ہے، شیطان اس عورت کی نگرانی کرتا ہے۔ عورت فتنے کی چیز کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، شیطان اس عورت کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ عورت کے ذریعے فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب عورت کی توہین نہیں ہے، عورت کو فتنہ کہنے کا مطلب عورت کے ذریعے آدمی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کام کر گزر سکتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کرنے سے منع کیا ہے۔ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام میں واقع ہو سکتا ہے۔ اب جب عورت فتنہ ہے، پھر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا کے اندر، تو اس فتنے انگیزی کو سمجھنا، اس سے باخبر رہنا، ہوشیار رہنا، اس سے بچتے رہنا۔ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنا ہے۔ مرد آدمی اس فتنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ عورت کے فتنے سے مرد آدمی اس طور پر بچ سکتا ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فتنے کے مقامات اور فتنے کی جگہوں سے بچے، وہ کام نہ کرے جس سے آدمی بے حیائی کا شکار ہوتا ہے، زنا میں واقع ہو جاتا ہے۔ ان اسباب، ان وسائل سے وہ بچتا رہے، اللہ کی بندگی کرے۔ شیطان جن ذرائع سے انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ان ذریعے سے پرہیز کرے۔ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ وہاں ایک تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ مرد کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے ذریعے دنیا میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، لوگ آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا خود بھی وہ مبتلا ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ ہم اپنے ذریعے خود کو یا اپنے ذریعے دوسروں کو فتنے میں جو ہے مبتلا نہ کرے۔ عورت کیا کرے اس کے لیے؟ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، عزت دی اور اس کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ جتنا زیادہ ایک عورت گھر میں رہے گی اتنا زیادہ سیف رہے گی، نہ صرف وہ سیف رہے گی بلکہ اس وجہ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ بعض خواتین جب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے اپنی زندگی میں چند مرتبہ گھر سے نکلی ہیں، بہت شدید ضرورت کی بنیاد پر گھر سے نکلی ہیں، بہت شدید ضرورت کی بنیاد پر۔ لیکن آج دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو خواتین مل جائیں گی، مارکیٹ میں، سڑکوں پہ، کلبوں میں، اور جو ہے کورنش پہ، فتنے کی جگہوں میں، اور جو ہے ہر جگہ آپ کو عورتیں ملیں گی۔ عورتیں بھی وہاں جانا چاہتی ہیں اور مرد بھی عورتوں کو گھورنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اور ان سے لذت اندوز ہونے کے لیے مرد بھی ان جگہوں پہ جاتے ہیں۔ میلے ٹھیلے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ میلہ ٹھیلا جانے کا مردوں کا پہلا مقصد ہوتا ہے عورتوں کو دیکھنا، چھیڑنا، لطف اندوز ہونا، اور عورتوں کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے خود کو دکھانا، نمائش کروانا۔ میں مسلمان بہنوں سے، مسلمان بیٹیوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ فتنے کا سامان دوسروں کے لیے نہ بنیں، گھر کو لازم پکڑیں۔
بلا ضرورت گھر سے نہ جائیں، اور اگر گھر سے نکلتی ہیں تو آپ سمجھ لیں، حدیث میں آیا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ نکلنے کے جو آداب ہیں گھر سے، ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خوشبو لگا کر نہ نکلے، بن ٹھن کر نہ نکلے، اور لباس شرعی استعمال کر کے گھر سے نکلے۔ شرعی لباس کا مطلب وہ لباس ہے جس سے پورا بدن ڈھک جائے، چھوٹا نہ ہو، شفاف نہ ہو، چست نہ ہو، اور لوگوں کو لبھانے والا نہ ہو۔ شرعی لباس کا عورت استعمال کرے اور ضرورت کے بقدر ہی گھر سے نکلے، اور پھر ان جگہوں سے پرہیز کرے جہاں فتنے ہوتے ہیں، کلبوں سے، پارکوں سے، چوک چوراہوں سے، اور شرارت پسند جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں ان جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نظروں کی حفاظت کرے، اور زبان کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، دین کے کاموں میں لگائے، اور اجنبی مردوں پر نہ جایا کرے، اجنبی مردوں کے پاس نہ جایا کرے، خلوت نہ اختیار کرے۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو عورت بھی پرہیز کرے، اور وہ بہنیں، وہ عورتیں، وہ ماں، وہ خاتون مبارکباد کے لائق ہے جو نیک ہے، صالح ہے۔ عورت کو فتنہ ضرور قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر ایمان والی ہے، دین والی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند کیا، بڑا اعلیٰ رتبہ اور درجہ دیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کیا ہے؟ متاع، کھیتی ہے، کھیتی کی جگہ ہے، اور اس کھیتی کا سب سے اچھا سامان، بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ہر عورت فتنے کا سامان نہیں ہے۔ نیک عورت وہ ہے جس پر رشک کیا جائے گا، جس پر فخر کیا جائے گا، جس پر ہم ناز کریں گے، جن کی مثالیں بیان کریں گے، ہاں یہ فلاں عورت ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، دین پر چلنے والی ہے، دین کی تبلیغ کرنے والی ہے، ایمان والی ہے، اللہ والی ہے۔ جیسے تاریخ میں ایسی بہت ساری خواتین آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے اسلام کا کام کیا ہے، جنہوں نے دین و اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں۔ ان بہت ساری خواتین کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ بہنیں، وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں جو نیک ہیں۔ عورتوں کو نیک بننا چاہیے، ایمان والی بننا چاہیے۔ اور ایک عورت گھر میں نیک کیسے بنتی ہے؟ ماں باپ بچے کو، بچیوں کو نیک بناتے ہیں۔ اپنے گھر کی ابتدا کریں، اپنے گھر میں نیک عورت لائیں، اپنے گھر کی ابتدا کریں نیک عورت سے۔ پھر جب اولاد آئے، لڑکا آئے، لڑکی آئے، آپ ان کو نیک بنائیں۔ اپنی بیٹی کو نیک بنائیں گے تو وہ بیٹی کسی کے گھر میں جا کر نیک رہے گی۔ جب آپ نے اپنی بچی کو سنوارا نہیں ہے، اخلاق کی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم سے استوار نہیں کیا ہے، پھر وہ نیک دوسرے کے گھر میں جائے گی، نیک کیسے رہے گی؟ نیک آپ کو بنانا ہے، آپ کے گھر میں نیک بنے گی وہ۔ آپ اپنے سانچے میں اور اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو نیک بنائیں، تاکہ وہ گھر میں جائے تو ایمان والی بن کر جائے، نیک خاتون اور نیک عورت بن کر جائے۔ تو الحمدللہ وہ عورتیں قابل مبارکباد ہیں جو نیک عورت ہوتی ہیں، ایمان والی عورت ہوتی ہے۔ یہی پر اسی پس منظر میں قرآن کی ایک آیت اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا جو موضوع سے متعلق ہے اور خواتین سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر 35 نمبر کی آیت کے اندر عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے، قرآن میں مردوں کا ہی تذکرہ ہے، ہم عورتیں تو غائب ہیں، ہمارا کوئی تذکرہ نہیں قرآن میں۔ اور یہاں پر ایک دین کا مسئلہ بھی سمجھتے جائیں کہ دینی معاملات میں عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہاں پر بھی دین کا کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، دین کی کوئی بات بیان کی گئی ہے، تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں مستثنیٰ نہیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر اللہ نے کہا نماز پڑھو، گو کہ مردوں کو خطاب ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ دو، تو یہ مردوں کو خطاب ضرور ہے،
لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں دین کے معاملے میں مردوں کے مانند ہیں. عورتیں دین کے معاملے میں مردوں کے مانند ہیں، یعنی دین پر جیسے مردوں کو چلنا ہے، مردوں کے مانند عورتوں کو بھی چلنا ہے. عورتوں کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی دین نہیں دیا ہے. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیغمبروں کو نہیں بھیجا ہے. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن یا وحی نازل نہیں کیا. وہی اللہ پیغمبر کو بھیجا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور وہی قرآن مردوں کے لیے بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کے لیے بھی بھیجا ہے. تو عورتوں کا مسئلہ مردوں کے مانند ہے. دینی معاملات میں عورتیں مردوں کے مانند ہیں. اب مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے. آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھیں گے سیم اسی طریقے سے عورتیں بھی نماز پڑھیں گی. عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ فرق نہیں ہے. جیسے آپ حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں نماز، ویسے عورتیں پڑھتی ہیں. بعض مسائل عورتوں کے لیے الگ ہیں. بعض مسائل عورتوں پہ جماعت فرض نہیں ہے، عورتیں اگلی صف میں نہیں جائیں گی، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورتوں کے لیے اقامت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے، نہیں. بعض مسائل الگ ہیں. بعض مسائل تو مردوں کے درمیان بھی الگ ہیں. بچہ امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، پیچھے میں کہاں کھڑا ہوگا؟ پیچھے کھڑا ہوگا. بچے کی سب پیچھے ہونی چاہیے. اور مردوں میں بھی ہر مرد امام کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. تاکید کی گئی ہے کہ امام کے پیچھے جو عقل والے ہیں، جو دین سمجھنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوں. جس کا کیا مطلب مردوں کا معاملہ مردوں سے مختلف ہے تو کیا مرد کی نماز الگ الگ ہو گئی؟ نہیں. بعض مسائل الگ ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ان بعض مسائل کو لے کر عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو عورت کے لیے اذان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے. نہیں، بعض مسائل الگ ہیں. جیسے مردوں کے اندر بھی بعض مسائل مردوں کے لیے الگ ہیں. تو دین کا معاملہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی معاملہ عورتوں کے لیے بھی ہے. دین کے معاملات میں عورتوں کا معاملہ مردوں کے مانند ہے. اب جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے قرآن میں صرف مردوں ہی کا تذکرہ، مرد ہر جگہ مردوں کو ذکر کیا گیا ہے، مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، ہم عورتوں کا کہیں نام و نشان نہیں، کہیں عورتوں کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل کی. کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ذکر کیا، ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ذکر کیا، لیکن عورت کا بھی ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا. عورتیں خوش ہو گئیں، چلو ہمارا بھی ذکر قرآن میں آ گیا. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، لیکن پورے قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ عورتوں کو بھی خطاب کیا، ان کی تسلی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، اور ان کو بھی احساس دلانے کے لیے کہ دین میں عورت کی بھی حصہ داری ہے، عورتوں کا بھی مقام ہے. لیکن میں نے بتایا کہ دینی معاملات میں جو معاملہ مردوں کا ہے وہی معاملہ عورتوں کا ہے. جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ جہاں استثناء آ جائے، جہاں عورت کی خصوصیت بیان کی جائے کہ یہ معاملہ صرف عورت کے لیے ہے، یہ معاملہ صرف مرد کے لیے، تو وہاں معاملہ الگ الگ ہوگا. جہاں خصوصیت نہیں بیان کی گئی ہے، عام حکم ہے، عام دلیل ہے، تو اس دلیل کے اندر جہاں مرد داخل ہوگا وہیں عورتیں بھی داخل ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کر رہا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر اس پس منظر میں کیا ہے، اس طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دراصل اچھی عورتوں کے اوصاف کو ذکر کیا ہے کہ ایک ایمان والی عورت ہوگی، مسلمان عورت ہوگی، تو اس عورت کے اوصاف کیسے ہونی چاہیے. اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ بتلا دیا
کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کن اوصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے اندر کن چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے. تو یہاں عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 10 اوصاف کا ذکر کیا ہے، اور 10 اوصاف مردوں کے لیے بھی ذکر کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی جن کے اندر، جن مردوں کے اندر، جن عورتوں کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے بے پناہ بدلہ ہے اور مغفرت ہے. بے پناہ بدلہ ہے اور مغفرت ہے. جن کی مغفرت کر دی جائے اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخل کرے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. یہی تو اصل چیز ہے. مغفرت جس کو حاصل ہو جائے اسے جنت حاصل ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہترین اور بے پناہ بدلہ ہے. وہ 10 اوصاف کون سے ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے؟ چونکہ میرا موضوع عورت ہے تو عورت کو ہی خطاب کرتے ہوئے میں چلوں گا. 10 اوصاف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اوصاف کو ہر عورت کو چاہیے کہ ایک ڈائری پہ لکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی نام لیا ہے، ہمیں بھی ذکر کیا ہے. فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ کیا، اور اس پس منظر میں کیا کہ اگر عورتیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کے نزدیک ان عورتوں کے لیے مغفرت ہے، بدلہ ہے اور ان کے لیے بھلائی ہے. اور الحمدللہ عورتوں کے ذریعے قومیں سنورتی ہیں. اگر گھر میں عورت اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، آپ کا گھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، آپ بھی اچھے رہیں گے، آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کے سامان کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر میں عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. اور آپ کے گھر میں جو نسل آئے گی، جو بچے آئیں گے، وہ دیندار اور نیک بچے آئیں گے، نیک نسل آئے گی. ایک عورت سے پورا گھر اچھا بن جاتا ہے. لیکن وہیں پر اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ، اگر گھر میں عورت بے دین ہو، بے ایمان ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، مرد اچھا ہو، پھر بھی اس مرد کو بھی وہ عورت لے ڈوبے گی، مرد کو لے ڈوبے گی، گھر کو لے ڈوبے گی، مال دولت، زمین جائیداد اور اولاد تک، نسل تک وہ خراب کر دیتی ہے. بستی کی بستی عورتوں کے ذریعے تباہ ہو جائے گی، کیونکہ عورت کے ذریعے بڑا فتنہ پھیلتا ہے. گھر گھر میں، معاشرے میں، دنیا میں آج فتنہ، اور فتنے کی اکثریت، ان تمام اکثریت کی وجہ عورت ہے. اگر عورت کو اس کائنات سے جدا کر دیا جائے، عورت کو اس کائنات سے الگ اور دوسری جگہ کر دیا جائے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. آپ کو کہیں فتنہ دیکھنے کی نظر نہیں آئے گا. کہیں نہ بھائیوں میں دشمنی ہوگی، نہ کہیں کمپنی میں دشمنی ہوگی، کہیں نہ معاشرے میں جھگڑا لڑائی ہوگی، کہیں پر آپ کو فتنے نظر نہیں آئیں گے. کلبوں میں فلاں جگہ کہیں نہیں. عورت کو اگر آپ ختم کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو عورت کی وجہ سے بہت سارے فتنہ رونما ہوتے ہیں اگر عورت بے دین ہے تو. لیکن اگر عورت دیندار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے. اس سے بہترین کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بہترین عورت، بہترین صالح عورت بننے کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو ایک عورت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو ایک ڈائری ایک عورت، ہر عورت رکھے، اس میں ان اوصاف کو لکھ لے، اور جس طرح سے آئینہ دیکھتی ہے، آئینہ کے ذریعے سجتی ہے، سنورتی ہے، اور اپنے چہرے کے کیل محاسے اور داغ دھبے کو صاف کرتی ہے، اس ڈائری کے اندر ان اوصاف کو دیکھ کر پرکھتی رہے، جانچتی رہے کہ ان میں ہم کتنے اوصاف پائے جاتے ہیں. پھر ان اوصاف میں کون سا درجہ کتنے لیول کا ہے، کتنے لیول پر کون سی صفت ہے، کون سا مرحلے، کس مرحلے میں ہم ہیں. ایک عورت بن جاتی ہے تو عورت اچھی ہو امام بخاری بنا دے گی، عورت اچھی ہو تو بڑے بڑے فقہا، محدثین، معلمین، امام اور بڑے بڑے لوگ بنا دیں گے. عورت اگر اچھی نہ ہو تو نسل بگڑ جاتی ہے، بچے اچھے نہیں نکل پاتے ہیں.
اس لیے عورتوں کا گھر میں اچھا ہونا، دیندار ہونا، ایمان والی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، گھر کی اصلاح کے لیے بھی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کون سے 10 اوصاف کا ذکر کیا ہے؟ 10 اوصاف مردوں کے لیے بھی ذکر کیا، عورتوں کے لیے بھی ذکر کیا۔ ایک وصف ہے عورت مسلمات ہو، مسلمات یعنی اسلام والی ہو، عورت مومنات ہو، مومنوں میں سے ہو، ایمان والی ہو۔ تیسری ہے عورت قانتات ہو، مطیع اور فرما بردار ہو۔ چوتھی صفت عورت صادقات ہو، سچ بولنے والی، راست گو ہو، صحیح بات بولنے والی ہو۔ پانچویں صفت عورت صابرات ہو، صبر کرنے والی ہو، صبر کا جو ہے صبر کی صفت اس کے اندر ہو۔ چھٹے نمبر پہ عورت خاشعات ہو، ڈرنے والی ہو، خشوع خضوع اختیار کرنے والی ہو دینی معاملات میں، بطور خاص عبادت کے معاملات میں۔ ساتویں صفت ہے عورت متصدقات ہو، صدقہ دینے والی ہو، خیرات کرنے والی ہو۔ اور آٹھویں صفت عورت صائمات ہو، روزہ رکھنے والی، روزہ رکھنے کی صفت اس کے اندر ہو۔ نویں صفت عورت حافظات ہو، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، دیندار ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور 10ویں صفت عورت ذاکرات ہو، ذاکرات کا مطلب ذکر کرنے والی، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی۔ یہ 10 اوصاف عورتوں کے اندر ہونے چاہیے، اور ان اوصاف کو ہر عورت اپنی ڈائری کے اندر لکھ لے اور دیکھے کون سی صفت ہمارے اندر نہیں ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرے، اور جو صفت پہلے سے ہے کمزور ہے اس کے اندر پائیداری لائے، اس کے اندر بڑھوتری پیدا کرے، اس کے اندر زیادتی کرے۔ ان اوصاف کو ہر عورت کو لکھنا، جاننا، سمجھنا اور ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت میں نے جو بیان کی عورتوں کے تعلق سے کہ عورت مسلمات ہو، اسلام والی ہو۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے میں 2 اجزاء ہیں، ایک طرف آپ گواہی دیتے ہیں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، دوسری طرف گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس گواہی دینے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جب ایک عورت یہ گواہی دے دے وہ مسلمان ہو گئی، مسلمات میں سے ہے۔ اور جب ایک مرد گواہی دے دے، ان دونوں چیزوں کی گواہی دے دے، شہادتین کی گواہی دے دے، وہ مرد مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے۔ پھر اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان کی تفاصیل سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ حدیث جبریل ضرور پڑھیں۔ حدیث جبریل ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اس میں ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، احسان ہے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، پھر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اسلام والی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اللہ رب العالمین کا اقرار کرے، اور عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اسلام میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی بھی جانکاری ہو اور ان کی بھی پاسداری کرے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عورت مومنات ہو، ایمان والی ہو۔ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی میں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تصدیق دل سے کرے۔ زبانی طور پہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے گہرائی سے تصدیق نہیں کرتے ہیں تو آپ صحیح طور پہ مسلمان نہیں۔ دکھاوے میں مسلمان ہو سکتے ہیں اور بول کے اعتبار سے مسلمان ہو سکتے ہیں، کہنے کے اعتبار سے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک دل گواہی نہ دے، دل کی تصدیق نہ ہو، اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو دل سے کلمے کی تصدیق کرنا، دل سے ایمان لانا، اور پھر ایمان کے ارکان 6 ہیں، حدیث جبریل میں آپ پڑھیں گے، اس کی شرح اور تفصیل پڑھ لیں گے۔ ایمان میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان کہاں لاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ پر جب ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک ذات ہے، ایک جو ہے ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، ہمیں بھی بنایا۔ پہلے مرحلے میں اللہ کی وجود پر ایمان لاتے، پھر اس کے بعد اللہ کی خالقیت کو تسلیم کرتے کہ اللہ ہے، پھر خالقیت، رازقیت، مالکیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسی نے کائنات کو بنایا، وہی کائنات چلا رہا ہے، وہی کائنات میں تدبیر کر رہا ہے، وہی روزی دینے والا، وہی ہماری نگرانی کرنے والا۔
پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے ایمان والے پر؟ اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ تیسرے مرحلے میں یہ ذمہ داری ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورت کی، کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، جو اللہ کی خالقیت، رازقیت، مالکیت کو تسلیم کر رہا ہے، تیسرے مرحلے میں وہ اس بات پر آئے گا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کرے، کیونکہ اللہ ہی نے نہ صرف اس کائنات کو، اس کو بھی پیدا کیا، اس کی ساری ضرورتیں پورا کر رہا ہے. پھر اس کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی بندگی کرے، اور پھر اللہ کے جو اسماء حسنی ہے ان کا علم حاصل کرنا، اللہ کے اسماء حسنی پر ایمان لانا، اور جتنی بھی بندگی کے کام ہیں، افعال ہیں، اللہ کے لیے مختص کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ہماری ذمہ داری. اس معاملے میں عورتوں کے تئیں تھوڑا سا میں کمزوری دیکھتا ہوں. عورتیں جزا فضا کرنے والی ہوتی ہیں، عورتوں کا دل نرم اور نازک ہوتا ہے، مصیبتیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں، گھر میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے اور وہ واویلے کا شکار ہو جاتی، رونے دھونے لگتی ہیں، چیخنے چلانے لگتی ہیں. ایمان کے معاملے میں عورتوں کو سمجھنا ہے کہ آپ کو مجاہد بننا ہے، دلیر بننا ہے، اور ایمان ایسا ہو کہ پریشانی آ جائے پھر بھی اللہ پر توکل کمزور نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی پریشانی آتی، بھاگتے ہیں درباروں، باباؤں، تعویذ، دندے، نہ جانے کہاں کہاں دوڑنے لگتی. 2-4 سال اولاد نہیں ہو، عورت اتنا پریشان ہو جاتی، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. جو آدمی جو مشورہ دے دے، ایسا کرو بچہ ہو جائے گا، ایسا کرو بچہ ہو جائے گا، ایسا، وہ ہر چیز اپنا کے دیکھ لیتی. اس کی پرواہ نہیں کرتی یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے. اگر بچہ نہ ہو رہا ہو اور کوئی صحیح علاج ہے، صحیح طریقہ ہے، جائز سبب ہے تو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جائز سبب نہیں ہے تو اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اولاد کے معاملے میں ہو یا کسی اور چیز کے معاملے میں ہو. تو عورتیں بہت جلد جزا فضا کرنے والی ہوتی ہیں. ہمیں ایمان والی عورت بننا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ عورتوں کے خصوصیات کو بیان کر رہا، صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عورت اسلام والی ہو، عورت ایمان والی ہو. آپ یاد کیجئے فرعون کی بیوی آسیہ کو کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ اکبر. ایسے مردوں سے شادی کرنے کے لیے عورتیں تو لالچ میں رہتی ہیں کہ ایسا کوئی مرد مل جائے، نوکری والا، کسی بڑی کمپنی کا مینیجر ہو، سی او ہو، ہیڈ ہو، اس سے شادی کریں، دولت والے سے، امیر والے سے. اس ایسی دولت کو انہوں نے لات مار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نمایاں عورت کا قرآن میں ذکر کیا، مثال دیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی کہ دیکھو وہ بھی ایک عورت تھی. اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں ایک گھر چاہیے. دنیا کی دولتوں کو لات مار دے، ٹھکرا دیا. کچھ نہیں چاہیے، سلطنت، راج، یہ جو ہے نوکر چاکر، اور دبدبا تھا اس وقت فرعون کا. نہ صرف دولت تھی، فرعون کا دبدبا تھا. تو پھر اس کی بیوی کا کتنا روب و دبدبا ہونا چاہیے تھا. لیکن اسے کچھ نہیں چاہیے تھا. اسے ایک گھر چاہیے، ایک مکان چاہیے، ایک روم چاہیے، جنت میں چاہیے. وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک گھر دے دے، فرعون نہیں چاہیے، فرعون سے نجات دے دے، فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے. تو ایسی ایمان والی عورت گھروں میں چاہیے، ایسی ایمان والی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد کریں، ایمان والے جو تذکرہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کر آئے، جب رسول بن کر آئے، اور یہ ان میں سب سے پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، سابقون اولون میں سے، شروع والے میں ایمان لانے والے. تو مجھے لگتا ہے شاید 7ویں نمبر پہ یا 8ویں نمبر پہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی. سمیہ بن خیاط، یہ غالباً حبشہ کی ہیں یا یمن کی ہیں، اور غلام گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. جب یہ ایمان لاتی ہیں، ان کے شوہر یاسر ایمان لاتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایمان لاتے ہیں. اور اس پوری فیملی کو بڑی اذیت دی جاتی، بہت تکلیف دی جاتی، تڑپتے رہتے ہیں ایمان کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ ہم ایسے ہی تکلیف جھیلتے رہیں گے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اہل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے.
اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کے بدلے جنت رکھا ہے، صبر کرو. تو ایمان والی وہ عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کرتی ہیں، اور صبر اس طرح سے کرتی ہیں کہ ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے سارا حربہ اپنا لیا گیا، لیکن ایمان سے منحرف نہیں ہوتی ہیں. ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، لیکن ایمان سے نہیں پھرتی. اللہ اکبر. یہ بھی تو خاتون ہیں، یہ زندہ رہیں گی، قیامت تک زندہ رہیں گی. ان کا تذکرہ، ان کا نام، ان کی شہادت، ان کی قربانی قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی. تو ماں اور بہنوں کو ایسی ایمان والی ہونی چاہیے کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے پریشانی آئے، تنگی آئے اور قربانی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے. دین و اسلام کے لیے جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. تو یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی خاتون ہمیں بننا ہے. اس طریقے سے ہمیں ایمان لانا ہے. تو ایمان والی عورت کا مطلب اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور اللہ کی تقدیر پر ایمان، اور اس طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان. ایمان کی جو 6 شاخیں ہیں، 6 ارکان ہیں، تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. اور پھر غیبیات جتنی چیزیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، ان تمام غیبی امور پر ایمان لانا ہے. دراصل اسی کا نام عقیدہ بھی ہے. عقیدہ جب ہم بولتے ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح اور پختہ ہونا چاہیے، تو ان میں ایمان کی یہ 6 باتیں آتی ہیں، اور غیبی امور میں جتنی چیزیں داخل ہیں وہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان تمام چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے. تو عورتوں کو ایسے ایمان والی ہونی چاہیے. تو میں نے خواتین کے تعلق سے 2 اوصاف کا ذکر کیا، ایک اسلام کا اور دوسرے نمبر پہ ایک ایمان کا. اللہ رب العالمین عورتوں کی تیسری صفت کو ذکر کر رہا ہے کہ عورت قانتات ہو. عورت قانتات مطلب مطیع اور فرما بردار. کس کا؟ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اور اپنے شوہر کا فرما بردار ہو. عورتوں کو فرما بردار ہونا چاہیے. عورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلنا چاہیے. اور ہر کسی کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی. جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، جب آپ نے ایمان لے آیا، دل سے کلمے کی تصدیق کر دی، آپ تیسرے نمبر پہ کیا باری ہے؟ آپ اس پر چل کر دکھائیں. کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں. جو آدمی صرف کلمہ کا دعویٰ کر لے یا کلمہ پڑھ لے اور اس کا تقاضا پورا نہ کرے تو پھر وہ صحیح ایمان والا نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی عمل بھی کرے. تو قانتات کا مطلب مطیع ہو، یعنی عملی میدان میں آئے. عورت عمل کرنے والی ہو، دین کا جو تقاضا ہے اور جو دین کی باتیں ہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھائے اور اس پر چل کر کے بھی دکھائے. لیکن عورتوں کے تعلق سے حدیث میں بکثرت حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کی بہت ساری اکثریت جہنم میں ہوگی. ریزن کیا ہے؟ عورتیں لان تان کرنے والی ہوتی ہیں، اور عورتیں شوہر کی تابعداری نہیں کرتی ہیں، فرما برداری نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہیں. عورت کو تابعدار ہونا چاہیے اللہ کا، اللہ کے رسول کا. بسا اوقات کسی عورت کا شوہر ظالم ہوتا ہے، شوہر بے دین ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے. عورت صبر کرے، آخرت کے لیے صبر کرے، جنت پانے کے لیے صبر کرے. اللہ سے جو مغفرت کا اسی آیت میں ذکر ہے، اس مغفرت کو پانے کے لیے صبر کرے. لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال آ جائے کہ شوہر کے ساتھ رہنا دوبر ہو جائے، ناممکن ہو جائے، محال ہو جائے، تو اسلام نے جدائی یا علیحدگی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. عورت اس سے الگ ہو سکتی ہے. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محض اس بنیاد پر اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈر محسوس کرتی کہیں مجھ سے شوہر کی تابعداری نہیں ہو پائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھی ہیں کیا وجہ ہے الگ ہونے کی؟ کیا تمہارے شوہر کے اندر کوئی کمی ہے، دین کی کمی ہے، اخلاق کی کمزوری ہے؟ وہ کہتی نہیں، دین و اخلاق میں کوئی کمی نہیں، میرے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے کہیں میں ناشکری نہ کر بیٹھوں، اور ناشکری کا انجام جہنم. کتنی ڈرتی تھی مائیں، کتنی جو ہے نیک عورتوں کی صفت دیکھیں، ذرہ ذرہ باتوں کی وہ پرواہ کرتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے میری آخرت اور میری جو ہے اگلی آنے والی دنیا خراب ہو جائے. تو عورت قانتات ہو. قانتات کا مطلب مطیع ہو، فرما بردار ہو،
عمل کرنے والی ہو، اللہ کے حکم پر چلنے والی ہو، رسول اللہ کے حکم پر چلنے والی ہو، اور شوہر کی بھی تابعداری کرے، شوہر کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ بہت ساری عورتیں آج دنیا کا ماحول معاشرہ دیکھ کر شوہر کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پاتی ہیں جو اسلام نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کا جو ہے منتظم اور حاکم مردوں کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا نگراں اور حاکم ہے، حاکمیت قوامیت مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرد باہر جاتا ہے، کماتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، گھر کا پورا انتظام سنبھالتا ہے، اس وجہ سے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو مرد کی تابعداری اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن ماحول دیکھ کر، ماحول دنیا میں جو رواج چل رہا ہے کہ عورت کسی سے کم نہیں ہے، عورت مردوں سے کم نہیں ہے، یہ جو فیمینزم کا جو ہے فتنہ چل رہا ہے، یا لیبرزم کا فتنہ چل رہا ہے، یا وومنس امپاورمنٹ کا فتنہ چل رہا ہے، عورتوں کی خود مختاری کا، عورتوں کی برابری کا، اور پھر ٹرانسجنڈر عورتیں جو ہے یا مرد جنڈر تبدیل کر رہے ہیں، LGBT کا کیا ماحول معاشرہ بنا ہوا ہے۔ اس ماحول معاشرے سے متاثر ہو کر عورت سمجھتی ہے میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں شوہر سے کم نہیں ہوں، ارے تم اس طرح سے مخاطب بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو وہ درجہ نہیں دیتی جو درجہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یہ بات کوئی کم ہے؟ یہ بات کوئی کم نہیں ہے مرد کے مقام اور مرتبے کو، یعنی شوہر کے مقام مرتبے کو سمجھنے کے لیے۔ تو ایک عورت کو شوہر کے ماتحتی میں رہ کر، ان کی تابعداری میں رہ کر، ان کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، ان کو اپنا نگراں سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ ان کی ماتحتی میں وہ کفیل ہوتا ہے، عورت مکفول ہوتی ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، عورت ماتحتی میں رہنے والی ہوتی ہے۔ تو ایک عورت کو مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ چوتھی صفت تھی۔ تیسری صفت تھی قانتات کی۔ چوتھی صفت ہے عورت کی صدقہ کرنے والی ہو، صدقہ و خیرات کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال نصاب تک پہنچ رہا ہے تو لازمی طور پر صدقہ دینا، یہ تو ضروری ہے۔ صدقہ مطلب زکوٰۃ، عربی میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی آتا ہے، اردو میں صدقہ عام طور سے نفلی صدقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفلی صدقہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر عورت کے پاس اتنا مال ہو، نقدی مال ہو، زیورات ہوں، یا اور کوئی چیز ہو جو زکوٰۃ، جس میں زکوٰۃ لگتی ہے، اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو عورت کو بھی زکوٰۃ دینا ہے فرض طور پہ۔ لیکن اگر زکوٰۃ کی چیز نہیں ہے پھر بھی عورت کو نفلی صدقہ کرتے رہنا چاہیے جتنا ہو۔ تو عام طور سے معاشرے میں عورتوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، کمانے والا شوہر ہوتا ہے، بہت سارا شوہر ظالم بھی ہوتا ہے۔ صرف عورتوں کی غلطی نہیں ہوتی، بہت سارا شوہر ظالم ہوتا ہے، بیوی کو خرچ کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہ اجازت دیتا ہے نہ پیسہ دیتا ہے، ذرہ برابر بھی پیسہ نہیں دیتا، جبکہ انہیں بھی کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں بھی خرچ دینا چاہیے، انہیں بھی ان کو اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے دینا چاہیے۔ مرد اپنے ہاتھ سے کرے وہ الگ ہے، عورتوں کو بھی ضرورت کے طور پہ دیں اور کچھ ایکسٹرا بھی دیں عورت کو، صرف ضرورت گن کر نہ دیں کہ اس سے تم اپنا کریم خرید لینا، اس سے تم پاؤڈر یا تیل خرید لینا، نہیں، اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو ایکسٹرا دینا چاہیے۔ ایکسٹرا اس لیے دینا چاہیے کہ عورت اپنی مرضی سے اگر کچھ لینا چاہے، کچھ کھانا چاہے، کسی فقیر اور محتاج کو دینا چاہیے، اس کے پاس بھی دل ہے، وہ یہ محسوس نہ کرے میں نہیں کماتی ہوں تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بہت سارے مرد یہ بات محسوس کروا دیتا ہے عورتوں کو، کمانے والا میں ہوں، تم میری اجازت کے بغیر، میرے کہے اور میری مرضی کے بغیر ایک پیسہ نہیں چھو سکتی ہو، نہیں خرچ کر سکتی ہو۔ ایسا احساس عورت کو نہیں دلانا چاہیے۔ ایک گھر بنتا ہے عورت اور مرد سے گھر بنتا ہے، اور جب عورت گھر کا صحیح نگراں نہ ہو، گھر کی صحیح ذمہ داری ادا نہ کرے، آپ لاکھوں کما لے، گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ تو گھر کی عورت کو بھی آپ اگر اس حساب سے رکھتے ہیں جیسا اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عورت کو بھی رکھتے ہیں، اتنی آزادی دیتے ہیں، اگر اللہ نے سہولت دی ہے تب، تو پھر وہ عورت بھی آپ کے لیے اسی حساب سے گھر چلائے گی۔ لیکن بہت ساری عورتیں چالاکی کرنے لگتی ہیں، اگر شوہر ایسا نہ کرے
تو پھر جو ہے دیوار کھودنے لگتی ہے اور پیسے کو چرا چرا کر ادھر ادھر سے نکال کر. ایسا عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن مردوں کو بھی اس معاملے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے, ظالم اور حق تلفی کرنے والا نہیں بننا چاہیے. تو عورت بھی صدقہ و خیرات کرے. اس کے لیے ایک میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. عورت کے پاس جیسے ہدیہ ملے, تحفہ ملے, باپ دے, بھائی دے, یا وراثت سے ملے, یا اپنا کوئی ذاتی ہو, شادی میں ملا ہوا, جو چیزیں آپ کے پاس اپنی نجی چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہیں, آپ ایک صندوق بنا لیں, پیسے کا صندوق ہو, اس میں آپ پیسہ جمع کرتے رہیں, اور آپ وہ پیسہ آپ کی ملکیت ہے, آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں, جس کو دینا چاہیں, جس پر خرچ کرنا چاہیں, جہاں لگانا چاہیے آپ کی مرضی ہے, آپ اس پیسے کو خرچ کریں. اگر اس چیز کو غنیمت سمجھتے ہیں تو اگر اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ رہے گا. بہت ساری عورتوں کو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. میں ان سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک باکس بنا لیں, وہاں پر آپ جو ضرورت کے لیے پیسہ لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو ضرورت کے لیے پیسہ آتا ہے, اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے اس باکس میں رکھا کریں, 2, 4, 10, 20, اور دیکھیں جو ہے سال کے آخر پر بہت سارا پیسہ جمع ہو جائے گا. اس پیسے سے صدقہ بھی کریں, خیرات بھی کریں, زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت پڑے زکوٰۃ بھی نکالیں. تو عورتوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے, اور مردوں کو میں خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی کو ضرورت کے علاوہ اضافی مال بھی دیں, تاکہ وہ اپنی مرضی سے چرا کر چھپا کر صدقہ کرے. یہ ضروری نہیں کہ عورت دکھائے اور شوہر کو بتائے کہ میں نے کس کو دیا. صدقہ جو ہے چھپ کر دینا چاہیے, دائیں ہاتھ سے خرچ کریں, بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ مردوں کو بھی, بیوی کو, عورت کو یا شوہر کو, بعض ایسے بھی اعمال کرنا چاہیے جن کو کسی کو پتہ نہ ہو, اللہ جانے. اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا, اس کے اندر للہیت پیدا ہوگی. تو مردوں کو بھی اضافی طور پر بیوی کو مال دینا چاہیے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع سے عورتوں کے پاس جاتے ہیں, عیدگاہ میں, اور عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں صدقہ و خیرات کرو, تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو. کیوں صدقہ خیرات کرو؟ کیونکہ مجھے دکھایا گیا کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہے. اب یہاں دیکھیں, مسئلہ تو ہے عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے آزادی کا وہ ذریعہ بتا رہے ہیں کہ کثرت سے صدقہ خیرات کرو, جہنم سے آزادی کا یہ ذریعہ. تو ایسے میں شوہروں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اضافی بھی مال بیوی کو دیں. ہاں, اگر اسراف کرے, بلا ضرورت خرچ کرے اور غلط جگہ پر بیوی خرچ کرے, ایسے معاملے میں سپورٹ نہ کرے. لیکن دینی معاملے میں بیوی خرچ کر رہی, دیندار صالح, دین کے لیے خرچ کرنا چاہتی ہیں, تو شوہروں کو اضافی مال بیوی کو دینا چاہیے. تو عورت کی ایک صفت یہ ہے متصدقات, صدقہ کرنے والی ہو, ایک صفت یہ. اور ایک صفت عورت کی یہ ہے کہ وہ صادقات ہو. صادقات کا مطلب سچ بولنے والی, راست گو ہو. عورت کی ایک صفت ہے کہ عورت راست گو ہو, سچ بولنے والی ہو, اور وہ جھوٹ بولنے والی نہ ہو, یعنی اپنی زبان سے سچ بات بولے. عام طور سے دیکھتے ہیں عورتیں لان تان کرنے والی ہوتی ہیں, گالی گلوچ کرنے والی ہوتی ہیں, صبح اٹھتے ہی وہ جو ہے اپنی زبان سے غلط چیزیں, غلط باتیں وہ جو ہے نکالنے لگتی. اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی زبان کی حفاظت دے دے, جو آدمی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت دے دے, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی 2 ہونٹوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی دے دے, 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز اس کی جو ہے گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں. تو عورت ہو مرد ہو, سب کو راست گو ہونا چاہیے اور سچ بات بولنا چاہیے. عورت کی ایک صفت ہے, عورت صابرات ہو, صبر کرنے والی ہو. عورت جو ہے صبر کرنے والی. عورت جلدی جزا فضا کرتی ہے, جلدی جو ہے رونے لگتی ہے, جلدی پریشان ہونے لگتی ہے. میرے پاس اس قدر سوالات آتے ہیں, خاص طور سے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے, مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے, مولانا صاحب نوکری نہیں مل رہی, شوہر کوئی وظیفہ بتا دیجئے, بچہ نہیں ہو رہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے, فلاں کام نہیں ہو رہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ایسا اس طریقے سے وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے. آپ عمل کریں, تدبیر اختیار کریں اور اللہ سے دعائیں کریں, آپ کا ہر کام ہو جائے گا. آپ عمل کریں, عبادت کریں, تدبیر کریں, جائز اسباب اختیار کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام پورا کرے گا. میں ایک مثال دے کر عورتوں کو سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ مولویوں کی بھی خطا ہے. مولوی لوگ ہر چیز کا جو ہے وظیفہ بنا بنا کے دے رہے ہوتے, چونکہ ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے, ہر وظیفہ کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے, پیسہ ملتا ہے, تو جو کام کہیں گے ہر کام کا وظیفہ بنا کے مولانا صاحب دے دیتے. اب عورتوں میں, لوگوں میں ایک مزاج پیدا ہو گیا کہ ہر کام کا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے, اس میں سے ہر کام کا
ایک نکال کر کے وظیفہ دے دیا جاتا ہے. ایسی عورتوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو, اور ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کو کھانا کھانا ہے, بریانی کھنا ہے, تو دنیا کا کوئی مولوی مل کر وظیفہ والا کوئی ایسا وظیفہ دے سکتا ہے کہ آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کی ہانڈی میں بریانی بن جائے گی اور آپ کھا لیں گے؟ کوئی مولوی بتا دو, پوری دنیا کا مولوی. بریانی بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ چاول لانا ہے, مسالہ لانا ہے, بنانا ہے, صفائی کرنا ہے, چڑھانا ہے, محنت کرنا ہے, پھر بریانی پکے گی, پھر آپ کھائیں گے. تو جسٹ ایسے ہی بہت سارے ایسے ہی معاملات کو بھی سمجھیں کہ جیسے نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے, محنت کریں گے, بھاگیں گے, انٹرویو دیں گے, اس کی تیاری کریں گے, اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے نوکری ملے گی. گھر بنانا, اس کے لیے پیسہ اکٹھا کریں گے, محنت مزدوری کریں گے, اور پھر اس کے لیے جو ہے گھر بنانے کی تیاری کریں, پھر بنے گا. کوئی آپ وظیفہ پڑھ لیں, گھر بن جائے, گھر بن جائے, گھر بن جائے, کبھی نہیں بنے گا. قیامت آ جائے گی, گھر نہیں بنے گا. تو آپ کو اور ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے. تو عورتوں کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے, جزا فضا فوراً کرنے لگتی. عورتوں کے اندر صبر ہونا چاہیے, دین کے لیے صبر کرے, ایمان کے لیے صبر کرے. اور میں نے پہلے بتایا صبر کے 3 مراحل ہیں, پچھلے بتایا تھا کہ جو پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرنا, دین پر عمل کرنے کے لیے صبر کرنا, اور برائی سے بچنے کے لیے صبر کرنا. یہ صبر کے 3 مراحل ہیں. اور یہیں پر ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مسند احمد کے اندر ہے, حدیث کا نمبر ہے 2821 نمبر. فرعون کی ایک بیٹی ہوتی ہے, اس بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے ایک نوکرانی ہوتی, مشاطہ اسے عربی میں کہتے ہیں. اور یہ بیان کرنے والے ہیں, یہ روایت بیان کرنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت جو ہے یہ واقعہ, معراج کے موقع سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ معراج کے موقع پر مجھے یہ دکھایا گیا, ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی, بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے, یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. تو پھر آپ نے پوچھا ان کی کیا شان ہے, ذرا بتاؤ. تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک مشاطہ تھی, کنگھی کرنے والی نوکرانی تھی. ایک مرتبہ ہاتھ سے کنگھی گر گئی نیچے, اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہتے میرا باپ اللہ ہے, میرا باپ جو ہے رب ہے, تمہارا رب کوئی اور ہے کیا؟ وہ کہتی ہاں میرا رب اللہ ہے, تمہارا بھی ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے. وہ بیٹی کہتی, وہ فرعون کی بیٹی کہتی میں اس کی شکایت اپنے باپ سے کروں گی. چنانچہ فرعون کی بیٹی نے یہ شکایت فرعون سے کی کہ دیکھو یہ جو نوکرانی ہے, یہ نوکرانی آپ کے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہے. تو فرعون پوچھتا ہے مشاطہ سے, کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہو؟ وہ مشاطہ کہتی ہاں میرا اور آپ کا رب اللہ ہے, میرا اور آپ کا رب اللہ ہے. فرعون کہتا ہے اس کے لیے تانبے کی گائے کو پگھلایا جائے اور اس میں اس کو اور اس کی اولاد کو ڈال دیا جائے. وہ مشاطہ, وہ نوکرانی کہتی ہے کہ آپ سے ایک درخواست ہے. آپ ٹھیک ہے بلا شک ایسا کام کریں, آپ سے درخواست ہے میری ہڈیوں کو, میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو کپڑے میں جمع کر کے اس کو دفن کر دینا. فرعون نے کہا کہ تمہارا بہت سارا حق میرے اوپر ہے, چلو یہ درخواست مجھے منظور ہے. چنانچہ فرعون کے حکم سے تانبے کی گائے پگھلائی گئی اور اس میں ایک ایک کو ڈالا گیا. یہ ایمان والی, یہ کس لیے؟ ایمان کی بدولت, اس نے رب اللہ کو مانا. ایک ایک کو آگ میں ڈالا گیا, وہ تانبے کی آگ میں ڈالا گیا. جب باری آئی اس بچے کی جو دودھ پی رہا تھا, عورت سہم گئی, کیونکہ ایک عورت کو دودھ پیتے بچے سے بڑی محبت ہوتی, بے انتہا محبت ہوتی. وہ حیران و پریشان ہو گئی. بچہ بول پڑا کہ ماں آگ میں ڈال دے, پرواہ نہ کر, یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے, ڈال دے اس میں, پرواہ نہ کر. چنانچہ اس بچے کو ڈال دیا گیا اور سارے کو آگ میں ڈال دیا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جو چار جو ہے بچے بولے تھے چھوٹے بچپن میں, ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا یہ بیٹا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں بولے, یوسف علیہ السلام کا ایک گواہ تھا, اس نے بولا تھا, اور جریج کے معاملے میں جو بچہ ایک عورت کو پیدا ہوا تھا اس بچے نے بھی گواہی دی تھی, اور یہ چوتھا بچہ. یہ کہنے کا مطلب ایمان کے لیے قربانی. دیکھیں آگ میں جلنا, تانبے کی پگھلتی ہوئی آگ میں داخل ہونا گوارا کر لیا, لیکن اللہ سے انکار نہیں, اللہ سے نہیں مکرا. ایسا ایمان ہونا چاہیے, اور دین کے لیے ایسا صبر ہونا چاہیے. کتنا زیادہ انہوں نے
صبر کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک صفت ہے عورتوں کی خاشعات، عورت ڈرنے والی ہو، خشوع، خاص طور سے عبادت کے معاملے میں خشوع کہتے ہیں ایسا ڈر کہ اس کا اثر جسم پر نظر آئے گا، ہمیں ڈر رہے ہیں، آپ ڈر کا اثر آپ کے اوپر نہ ظاہر ہو تو کیا ڈرنا۔ خشوع عبادت کے اندر بھی، جیسے کہ مومنوں کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے جو عبادت میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے اللہ رب العالمین سے۔ عبادتوں کے اندر خشوع ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ صفت جو ہے عورت کے اندر بھی ہو، مردوں کے اندر بھی ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے صائمات، عورت صائمات ہو، یعنی روزہ رکھنے والی ہو۔ رمضان کا روزہ رکھے ہی، رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزہ رکھا کرے۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، وہ چاہے تو بے پناہ روزہ رکھ سکتی، کم از کم مہینے کا 3 روزہ، ایام 20 کا روزہ رکھا کرے۔ ایام 20 کا روزہ 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنا چاہیے۔ اور اگر مینس کی وجہ سے اور کسی کام اور کسی پریشانی کی وجہ سے آگے پیچھے کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، شروع مہینے میں رکھ سکتی ہے، آخر مہینے میں رکھ سکتی ہے، الگ الگ رکھ سکتی، ایک ساتھ رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ جب مہینہ آتا تھا اس کا پہلا سوموار اور جمعرات، پہلے ہفتے میں پہلا مہینہ، پہلا ہفتہ سوموار اور جمعرات، پھر دوسرا ہفتہ آتا تھا اس میں سوموار کا روزہ رکھا کر 3 روزہ ایسے رکھا کرتے تھے۔ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، یا ایام 20 کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا، تو اس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے۔ خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو گھر میں رہتے ہوئے روزہ رکھنا اور آسان ہوتا ہے، لیکن جو گھر سے باہر نکلتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک صفت عورت کی یہ ہے۔ ایک صفت عورت کی حافظات، عورت شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، مرد بھی حفاظت کرے، عورتیں بھی حفاظت کرے۔ اور میں نے بتایا کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ عورت اگر اچھی ہو جائے، نیک ہو جائے، صالح ہو جائے تو پھر پوری دنیا مل کر اس کو بگاڑ نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر۔ لیکن عورت اگر بے حیا ہو تو ایک عورت پوری دنیا کو بگاڑ سکتی، ایک عورت پورے گھر کو تباہ کر سکتی، ایک عورت پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی۔ لیکن اگر وہی عورت ایمان میں اور اسلام میں مضبوط اور پختہ ہو، پوری دنیا مل کر بے حیائی کرنا چاہے، زنا کرنا چاہے، وہ عورت کبھی بھی پگھل نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تو عورت کو مضبوط پہاڑ کی طرح ہونا چاہیے، نہ ایسا لباس لگائے، نہ ایسی اپنی چال ہو، نہ ایسا اپنا جو ہے وضع قطع بنائے جس سے وہ دوسروں کو لبھائے۔ گھر میں رہتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے زیب و زینت کا ایسا استعمال نہ کرے غیروں کے لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ فتنے میں پڑیں، اور اپنے آپ کو دین کے حوالے سے ہلکا نہ محسوس کرے۔ کوئی غلط آدمی آپ کو نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، آپ سختی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹیں، اس کے اندر جو ہے نرمی نہ دکھائیں۔ یہ جو ہے بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر آپ نرمی دکھاتے ہیں تو نرمی کا فائدہ اٹھا کر گناہ میں واقع ہوگا، وہ بھی واقع ہوگا اور آپ بھی واقع ہوں گے۔ اس لیے اس معاملے میں عورت کو ٹائٹ اور سخت ہونا چاہیے۔ تو عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اس میں ضروری ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے جتنے تحفظات ہیں ان سارے تحفظات کو سامنے رکھے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی جو اجنبی جو لوگ ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنا ہے ان سے پردہ کرے، چاہے جیٹ ہو، دیور ہو، اور دوسرے لوگ جن سے پردہ کرنا ہے پردہ کرے، اور خلوت نہ کرے اجنبیوں سے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو لباس ہے اسلامی لباس، وہ لباس لگا کر جائے، جو ہے صاف شفاف نہ ہو، یا جو ہے ٹائٹ نہ ہو، چھوٹے لباس نہ ہو اور بھڑکیلے لباس نہ ہو، اسلامی وضع قطع کا جو ہے پابند بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری اور 10ویں صفت عورتوں کے تعلق سے ہے کہ عورت ذاکرات ہو، ذکر کرنے والی، جیسے مرد ہو بے پناہ ذکر کرے، عورتوں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ گھر میں رہتے ہوئے عورتوں کے لیے ذکر کرنا بڑا آسان اور بہت اچھا، کام کرتے ہوئے اور گھر میں جو ہے رہتے ہوئے عورتوں کے لیے ذکر کرنا بڑا آسان ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو صحیح سے یاد کرے، ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے قیامت کے دن، اور عرش الہی کے سائے میں 7 لوگ جہاں جگہ پائیں گے، اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگتا ہے، وہ قیامت میں عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ ایسی ہمیں عورتوں کو بھی بننا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جو ہے اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی یاد میں آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اور ڈر سے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، تو ایسی عورت کو قیامت میں عرش الہی کے سایہ تلے جگہ ملے گا، اور ایسا مرد ہو اس کو بھی جگہ ملے گا۔ تو عورتوں کے یہ اوصاف اور جو ہے یہ خصوصیات ہیں۔
ہر عورت کو جو ہے اپنے اندر اس طرح کے اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو بھی یہ اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بے پناہ بدلہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بہرحال ہماری تقصیر اور کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنا دے، اور فتنے کی جو جگہیں ہیں، فتنے کے جو مقامات ہیں، فتنے کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔